اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب علیم صدق اللہ العظیم۔ آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ ما يقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبلك، اے نبی جی یہ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں، آپ سے پہلے بھی نبیوں کو لوگ اسی طرح کہتے رہے ہیں۔ بے شک اللہ مغفرت والا بھی ہے اور سخت دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ سابقہ نبیوں کی بھی ہمیشہ امتوں کے جو اس طبقے سے جو کھاتا پیتا طبقہ ہے، جو امیر طبقہ ہے، جو مطلب کہ بااثر طبقہ ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ کشمکش رہی ہے۔ اس کشمکش کا حصہ یہ تھا کہ وہ نبی کو بدنام کرنے کے لیے، رسول کو بدنام کرنے کے لیے کبھی اس کو جادوگر کہتے تھے، کبھی اس کو کذاب اور جھوٹا کہتے تھے۔ یہ پورا قرآن ان واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو جن کے قوموں کو اللہ نے سزائیں دی ہیں، انہوں نے نبیوں کا مذاق اڑا کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکی صورت میں مکی دور کے لیے خصوصی طور پر تسلی دے رہے ہیں کہ میرے نبی یہ لوگ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں۔ آپ سے پہلے نبیوں کو انہوں نے کون سا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے؟ لہٰذا جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کو ہمیشہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیشہ صبر کا دامن اس کو مطلب کہ تھام کے رکھنا چاہیے۔ جو اچھا کام کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، دعوت اللہ کا کام کرتا ہے، نصیحت کا کام کرتا ہے، اصلاح کا کام کرتا ہے۔ یہ پھولوں کی سیچ نہیں ہے کہ انسان دعوت کا کام کرے، انسان دین کا کام کرے، اس کے اوپر حالات نہ آئے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو تکلیفیں دی گئی ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ وہ یاد دلا کر تسلی دے رہے ہیں، اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگوں نے وہی سلوک کیا۔ بلکہ ایسے ایسے سلوک ہے کتابوں کے اندر، تو آپ کو عربی کتابوں کے اندر ایسے واقعات ہیں کہ ہم ان کو بیان نہیں کرتے، ہمیں شرم آتی ان کو بیان کرتے ہوئے۔ اتنے خطرناک گندے الفاظ کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ مذاق کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ میرے نبی آپ صبر کیجئے، ان لوگوں نے ہمیشہ آپ سے پہلے بھی نبیوں کو تنگ کیا ہے، آپ کو بھی تنگ کریں گے، کیونکہ آپ راہ حق پر قائم ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں دین کی، توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی، اور جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس کو ستایا گیا۔ لیکن یہ یاد رکھ کہ میرے نبی میں ذو مغفرت والا ہوں، یعنی اپنے ماننے والوں کے لیے ان کے گناہوں کو میں معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں کہ توبہ کریں گے، کہ راستے میں تکلیفوں کو برداشت کریں گے، یہ میرے لیے جناب ذلت اور رسوائی اٹھائیں گے تو میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں، یہ میری طرف سے ان کو نقد انعام ان کو ملے گا۔ لیکن جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں یا آپ سے پہلے نبیوں کو تنگ کیا، سرکشی کی ضد اور عناد کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا، ذو عقاب علیم، ان کے لیے شدید ترین دردناک سزا بھی میں تیار کرتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن چن کر جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ آپ پڑھیں گے سورہ قلم کی ابتدائی 10 آیات، حضرت حیران کون ہے؟ سورہ قلم کی ابتدائی 10 آیات میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک مشرک جو نا گستاخی کر کے بہت کچھ کہہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ایسے پول آیات میں کھول دی کہ وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کو بھی، اس کے باپ کو بھی، اس کی پوری نسل کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ خاندانی لوگ نہیں، یہ خاندانی لوگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو دنیا میں بھی وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ دوچار کیا، اور آخرت کی سزا الگ ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا بدر میں جو نا عام لوگ نہیں مارے گئے،
بدر کی پہلی لڑائی ہے جس میں عام مشرک نہیں مارے، اس میں چون چون کر اللہ نے 70 سرداروں کو بروایا ہے، ان کے سر قلم کروائے صحابہ اکرام کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے نبی آپ کے ماننے والوں کے لیے میں مغفرت والا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی سے پیش آئیں گے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ اللہ کا قانون اس وقت بھی تھا، یہ اللہ کا قانون اب بھی ہے، اور قیامت تک یہ رہے گا۔ جب بھی مسلمان اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، کفار کی سازشوں کے شکار ہوں گے، اللہ ان کے لیے مغفرت اور رحمت کا انتظام کریں گے، اور مخالفین کے لیے دردناک عذاب کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امت مسلمہ کے اندر وہ خلوص اب وہ نہیں ہے، وہ جو نا بھائی وہ دین کا درد نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو نا بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ اس آزمائش سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو لے کر اٹھیں، اور خیر خواہی کی نیت سے اللہ کے دین کو خود قبول کر کے اچھی طرح اس کے اوپر عمل کرے، اور دوسروں کو اس کی دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مغفرت اس وقت بھی تھی اور اب بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔